جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، سورج چاند اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، زیادہ مطلب روشنی، چانن، لائٹاں، سورج چاند اور ستارے ہیں تیری ضیاء کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے، سب جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ آپ کے سامنے آج اس نے جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک نے اس میں جس بات کا ذکر کیا ہے، اسے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے کم و بیش 84 مرتبہ بیان کیا۔ اللہ نے اس قرآن بیان کیتا ہے 80 تے 4، اس کو سے آپ لال اندازہ کہ رب نو یہ عبادت کتنی ہے محبوب تے کتنا یہ نال پیار، اسی مسلمان اس عبادت کا جو ویلا آتا ہے اسی کہتے ہو جانے ہوشیار، 2 پیپر انہوں پڑھائے 4 پیپر انہوں پڑھائے لایا لائن ہے بڑائی تصویر تو اپنے گھر دسی اپنے گھر۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ رب کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو 84 مرتبہ بیان کیا ہے۔ اللہ کے ہاں اس عبادت کو کتنی اہمیت ہے، کتنی یہ ضروری ہے، اس کے 84 مرتبہ بیان ہونے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عبادت نہایت اللہ کی بارگاہ میں ضروری بھی ہے اور اللہ کی بارگاہ میں یہ محبوب بھی ہے، ضروری بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ اس لیے اللہ نے اس کو بار بار قرآن میں بیان کیا، اور جب میرے اور آپ کے محبوب دو جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیادوں کا ذکر کیا تو فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کتنی باتوں پر؟ 5 باتوں پر، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ ان میں سے پہلی بنیاد اللہ کو ایک ماننا اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا خاص بندہ اور رسول ماننا، اور اسی میں یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اللہ کا خاص بندہ اور رسول مانتے ہیں تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ اللہ کے یہ بات ہے، آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اللہ نے کہا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جہاں اللہ کے آخری رسول ہیں، وہیں پر اگر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادنا سی معمولی سی اشارے سے، آنکھ کے اشارے سے
وہ بے ادب تے گستاخ ہو جاتا ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایمان لان تو بعد کافر ہو جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی دی بارگاہ دے اندر ادنا معمولی سی اشارے نال کوئی بھی آدمی گستاخی ہو جائے کہ وہ بندہ مسلمان رہتا نہیں۔ آج ایک نئی بیماری سارے معاشرے اندر پھیلائی جا رہی ہے، پھیل گئی ہے۔ نوجوان سارے میڈیا تے بیٹھ کے سوشل میڈیا تے سنتے بھی ہیں، ان کے پیروکار بھی ہیں، تے وہ سوشل میڈیا تے بیٹھ کے بڑی عجیب عجیب گفتگو کرتا ہے اور بڑی عجیب عجیب قرآن پاک کی آیتوں کی غلط تشریح کرتا ہے کہ جی جب آپ یعنی کوئی بندہ اگر شرک کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیتا ہے، اگر وہ توبہ تائب ہو جائے تو اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اس کی یہ تشریح ہے، اس کی یہ کوئی قرآن کی تشریح کر، حالانکہ یہ ہے کہ وہ بندہ کافر ہے، اس نے توبہ کر لی تو توبہ کرنے کے بعد اس نے کلمہ پڑھا، اللہ کو ایک مانا، اس کے رسول کو ایک مانا، وہ مسلمان ہے۔ اگر کوئی اگر زنا کر لے تو توبہ کرنے سے اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے، معافی مل سکتی ہے۔ تو پھر اگلی بات وہ کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، ان کے ایمان کا بیڑا غرق کرنے واسطے، چونکہ عوام کو پتہ نہیں ہے، عوام وسائل سے آگاہ نہیں ہے، عوام قرآن پاک کے مفہوم، اس کے ترجمے اور تشریح کو جانتے نہیں ہیں، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اللہ کے ساتھ شرک کرے اور توبہ کرے تو اللہ معافی دے دیتا ہے، اگر رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہو جائے تو یہ بھی توبہ ہونی چاہیے۔ یعنی وہ راستہ کھول رہا ہے، راستہ کھول رہا ہے لوگوں کے دلوں میں کہ توحید رسالت ہو جائے، کوئی بات نہیں، توبہ سے وہ گناہ بھی معاف ہو سکتا ہے، لیکن یہ گناہ معاف ہو نہیں سکتا۔ جو توحید رسالت کرنے والا ہے اس کا اسلام کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، یہ وہ مرتد ہے، وہ بے ایمان ہے۔ جو کافر ہے وہ ہے ہی کافر، جو کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کی توحید کرے وہ بے ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور نبوت میں، پھر صحابہ کے دور خلافت میں کئی کیس موجود ہیں جو گستاخ رسول تھے، رسول اللہ نے خود صحابہ کو بھیج کر ان کو وہاں سے جہنم کروایا۔ خلفائے راشدین نے ان کو وہاں سے جہنم کروایا۔ دیکھیے امت کا ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے کہ جو بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے امت اس کو چھوڑتی نہیں ہے، امت اس کو چھوڑتی، امت اس کو نہیں چھوڑتی، امت اس کا حساب باتیں کرتی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بنیاد اسلام کی کلمہ، کہ بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی تو فرمایا، رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ دوسرا جو اسلام کی بنیاد ہے وہ ہے نماز۔ وہ کیا ہے؟ نماز، اسلام کی بنیاد۔ اور ایک دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا اس نے اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا۔ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیا، ڈھا دیا، ڈھا سمجھو کی ہوگا؟ ڈھا دینا، گیا دینا، ڈھا دینا، ان ڈیگ دینا۔ تو حضور نے فرمایا اسی کسی بات میں کہ نماز اسلام کی بنیاد ہے، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ڈھا دیا، اس نے اسلام کو ڈھا دیا۔ تو ہم اہل ایمان، اہل اسلام دہاڑی میں کتنی مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں؟ ہاں جی، کتنی مرتبہ یہ عمل کرتے ہیں؟ ہمارے محلوں میں، مساجد کے آس پاس کتنی آبادیاں ہیں، ایک گھر میں 5 گھر ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ لیکن مساجد نماز کے ٹائم کیا ہوتا ہے؟ بھیڑی ہو گئی کہ بڑی ہو گئی۔ ہر مسجد کے ساتھ جتنی آبادی ہے، اس آبادی کے اگر گھر میں سے 2 بھی آ جائیں تو مسجد کے اندر اور باہر جگہ نہ ملے۔ دوسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بیان فرمائی، قرآن نے بیان کیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ پڑھنا، پابندی سے پڑھنا،
فرائض کو باجماعت ادا کرنا، اور جو نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں، مستحبات ہیں ان تمام کا خیال رکھتے ہوئے ہمیشہ وقت پر نماز پڑھنا، اس کو کہتے ہیں نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنا، دو باتیں ہوئی۔ اور تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد اسے قرار دیا ہے جس کو قرآن نے 84 مرتبہ بیان کیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 84 مرتبہ بیان کیا ہے، وہ ہے زکوٰۃ ادا کرنا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تیسرے نمبر پہ رکھا ہے۔ چوتھا نمبر ہے حج کرنا، پانچواں نمبر ہے روزے رکھنا۔ پہلا کلمہ پڑھنا، دوسرا نماز ادا کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، اور پانچواں۔ اچھا، ان میں سے اگر کسی رکن کا کوئی شخص انکار کر دے تو وہ مسلمان نہیں رہتا۔ زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ مال پکیزہ ہوتا ہے، مال میں برکت آتی ہے۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اپنے مال میں سے، وہ زکوٰۃ دینے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو 1,24,000 انبیاء، نبی، رسول آئے، لیکن کسی نبی رسول پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ دینے والے کے گناہ مٹتے ہیں، وہ پاکیزہ ہوتا ہے۔ تو نبی کو، ہر نبی جو ہے وہ گناہوں سے پاکیزہ، گناہوں سے معصوم، گناہوں سے پاک، اس لیے کسی نبی پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ زکوٰۃ کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بڑھنا، کیا ہونا؟ بڑھنا، زیادہ ہونا، نشو و نما پانا۔ جو زکوٰۃ دیتا ہے اللہ اس کے مال میں برکت ڈالتا ہے، اس کا مال بڑھتا ہے، نشو و نما پاتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم آپ سن لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مال میں زکوٰۃ کا پیسہ شامل ہو جائے، زکوٰۃ کا پیسہ، یعنی مال موجود ہے، اس میں سے زکوٰۃ کا پیسہ نہیں نکالا، زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ پیسہ اسی میں پڑا ہوا ہے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا پیسہ دوسرے پیسے کو بھی تباہ کر دے گا، وہ پیسہ ختم ہو جائے گا، کسی نہ کسی بہانے سے، کسی نہ کسی طریقے سے وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا، وہ پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اب زکوٰۃ جو شخص دیتا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ اب زکوٰۃ جب وہ دے گا، جب ایک غریب، ایک مسکین اس زکوٰۃ کے پیسے سے روٹی لے کے کھائے گا، کیا کھائے گا؟ روٹی لے کے کھائے گا، تو جب وہ لقمہ اس کے پیٹ میں جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا، اس کے بچے سیر ہو جائیں گے۔ جب بچے سیر ہوں گے، خوش ہوں گے، جب ان بچوں سے، ان معصوموں کے منہ سے جو جملے دعا کے نکلیں گے، اس مالدار کے لیے وہ جملے شفا رکھتے ہیں۔ اللہ وعدہ شریف نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک جگہ پہ فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جو بھی جاندار ہے، زمین میں توجہ ہے، زمین میں جو بھی جاندار ہے، جو بھی مخلوق ہے، اس کی روزی کا ذمہ میں اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ اللہ نے ہر مخلوق، ہر جاندار کو رزق دینا، روزی دینا، اس کو کھلانا، اس کو پالنا اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ حضرات کرام کے قدر، اللہ نے انسانوں میں سے کچھ کو امیر بنا دیا، کسی کو غریب بنا دیا۔ جن کو امیر بنایا اللہ نے ان کے لیے سال کے بعد فطرانہ واجب کر دیا، زکوٰۃ ان پہ فرض کر دی، ان کی فصلوں میں عشر وہ بھی فرض کر دیا کہ ہر فصل پر عشر نکالنا ہے۔ حضرات کرام کے قدر، ادھر امیروں کو امیر کر کے ان پر صدقہ فطر واجب کیا، زکوٰۃ فرض کی، عشر فرض کیا، اور کہا کہ اے امیروں، یہ تمام چیزیں تمہارے پر فرض کر کے میں نے غریبوں کی روزی روٹی تمہارے رزق میں رکھ دی۔ اب اگر امیر اپنے مال سے
یہ فرض اللہ کی طرف سے فرض کیا ہوا مال اگر وہ اپنے پیسے سے نہیں نکالتے تو نقصان کیا ہوگا؟ ایک بات سن لیں آپ، اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اس بارے میں بیان کیا ہے، نام آپ نے سنا ہوا، نام بڑا معروف ہے، قارون۔ کیا نام ہے؟ قارون۔ یہ بڑا مانا تھا، قریب تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قریبی عزیز تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ایک خاص علم دیا، علم بتایا، علم پڑھایا، علم کیمیا اس کو کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے اس نے یعنی قارون نے سونا اور چاندی بنانا شروع کر دیا، سونا اور چاندی بنانا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ یہ امیر ہوتا چلا گیا، امیر سے امیر تر ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم اپنے مال سے زکوٰۃ دو، اپنے مال سے زکوٰۃ دو۔ اسے کہا جی میں دوں گا۔ اس نے حساب کتاب لگایا، جب حساب کتاب لگا تو اس کی آنکھیں کھول گئی۔ اس نے کہا اتنا پیسہ جائے گا، اتنی زکوٰۃ بنے گی؟ وہ معمولی تو تھا نہیں، اربوں خربوں میں تھا۔ بجائے زکوٰۃ دینے کے اس نے جو اور سرمایہ دار لوگ تھے نا، جو اور سرمایہ دار لوگ تھے، امیر لوگ تھے، دولت مند تھے، ان کو اپنے ساتھ ملا دیا۔ کہا دیکھو جی موسیٰ علیہ السلام جو ہیں یہ تو ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ہمیں کہتے ہیں زکوٰۃ دو، تو زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں دیں گے۔ وہ سرمایہ دار اس کے ساتھ مل گئے، دولت مند کے ساتھ مل گئے۔ جب مل گئے تو اس نے ایک چال چلی ان سرمایہ داروں کو ملا کے۔ وہ چال کیا تھی؟ ایک عورت کو تیار کیا گیا، عورت کو لالچ دیا، تما دیا کہ ہم تمہیں اتنا پیسہ دیں گے، یہ تمہیں چیزیں بھی دیں گے، تم موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگاؤ گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، الزام کیا ہے؟ توبہ نعوذ باللہ کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ یہ کس نے پٹی پڑھائی؟ سرمایہ داروں نے۔ ادھر قارون جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا، کہا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، چاہت رکھتے ہیں، آپ سے پیار کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ آئیں، آگے میں تبلیغ کریں، آگے میں بات کو سمجھائیں، تو مسئلے آپ بتائیں۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، ٹائم مقرر ہو گیا، اس مقرر ٹائم پر آپ تشریف لے آئے۔ مجمع موجود تھا، لوگ موجود تھے، آپ نے مسائل بیان کیے۔ مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جو زنا کرے، جو زنا کرے اس کی یہ سزا ہے، شادی شدہ اس کی یہ سزا ہے، غیر شادی شدہ اس کی یہ سزا ہے۔ قانون کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یہ لوگوں کے لیے کہ آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا یہ سب کے لیے۔ اچھا سب کے لیے؟ اس نے کہا کہ ایک عورت ہے وہ آپ کے متعلق یہ بات کرتی ہے۔ تو میں کھڑا تھا، اس کو میں کھڑی ہو گئی مجمع میں۔ اللہ کے نبی نے کہا اے بھائی جو بات کرنی ہے وہ سچ سچ کرنی ہے، جو بات کرنی ہے وہ سچ کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا۔ جب آپ نے یہ جملے کہے تو اللہ کے نبی کا اپنا روح ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا اپنا مقام و مرتبہ ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ کہا تو مائی کے اوپر کب کبھی تاری ہو گئی، مائی ڈر گئی، خوف آ گیا اس کو۔ اس نے مجمع میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے اللہ کے نبی مجھے قارون اور اس کے کائندوں نے، باقی سرمایہ داروں نے میں نے بال پڑھایا سی، میں نے اے گھر سکھائی سی کہ تم مجمع میں یہ بات کرنی ہے، اتنا پیسہ دیں گے، اتنا روپیہ دیں گے، یہ چیزیں ہم آپ کو دیں گے۔ میں ان کی بات میں آ گئی ہوں، ان کی بات میں آ گئی ہوں۔ جو یہ کروانا چاہتے ہیں آپ اس سے پاک ہیں، آپ اس سے پاک ہیں۔ اللہ کے نبی نے وہاں دعا کی یا اللہ اس نے میرے اوپر یہ بات کتنی غلط بات میرے اوپر تھوپی ہے، میرے اوپر الزام لگایا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا پہلے جبریل جاؤ میرے نبی کو کہہ دو کہ اے میرے نبی موسیٰ علیہ السلام میں نے زمین کو آپ کے قبضے میں دیا، زمین کو میں نے آپ کے
بولی بولی زمین کو میں نے آپ کے کنٹرول میں ہے، جو آپ چاہیں اس زمین سے کام لے لے۔ تو ذات ہم یہ قدر جب اللہ کی طرف سے یہ پیغام آ گیا تو اللہ کے نبی نے کہا اے زمین قارون اور جو اس کے حواری اس کے حمیتی ہے ان کو تو پکڑ لے۔ باقی لوگ ڈر گئے، سیٹ پہ ہو گئے، اس کا ساتھ چھوڑ گئے۔ دو خاص کاروں کے کرنے اس کے ساتھ رہے کہ اس کو نہ چھوڑا۔ زمین نے ان تینوں کو پکڑ لیا، پہلے مرحلے میں یہ گھٹنوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر آپ نے زمین سے کہا کہ انہیں اور اپنے اندر جذب کر، وہ لوگ اپنے سینوں تک زمین میں دھس گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ باقی لوگوں کو دیکھا، لوگ چیخ گویا کرنے لگے کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، آپ اس کام کے لیے تھوڑے آئے ہیں، آپ کو کوئی لالچ ہوگا۔ کچھ لوگ تھے نا بیچ میں، آپ کو لالچ ہوگا ان کی دولت سے۔ تو آپ نے فرمایا اے زمین ان بدبختوں کو ان کی دولت سمیت اپنے اندر دھسا دے۔ زمین کو حکم دیا، نہ قارون رہا، نہ اس کا خزانہ رہا، نہ اس کی دولت، نہ اس کا اپنا آپ، وہ زمین میں دھس گیا، وہ زمین کی تہ میں چلا گیا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ بدبخت و بے ایمان قیامت تک وہ اور اس کے ساتھی تینوں قیامت تک زمین کے اندر دھستے رہیں گے۔ ان کو زمین اپنے اندر جذب کرتی رہے گی، وہ زمین کی تہ میں جاتے رہیں گے، قیامت تک وہ اس عذاب سے آزاد نہیں ہوں گے۔ تو مطلب یہ ہے حضرات کرام یہ قدر کہ زکوٰۃ پہلے نبیوں کی امتوں پر بھی فرض تھی، اس امت پر بھی فرض ہے۔ تو جو اس فرض کو ادا کرے گا اس پر اللہ بھی راضی ہوگا، اس کا رسول بھی راضی ہوگا۔ اللہ بھی راضی اور اس کا رسول بھی راضی۔ اور جس کی طرف وہ پیسہ وہ کھانا جائے گا، جو کھائے گا وہ بھی راضی ہوگے اور وہ دعائی دیں گے۔ جب وہ غریب اور مسکین جب دعائی دیں گے تو ان مسکینوں اور غریبوں کے درمیان اور آسمان کے درمیان کوئی حجاب نہیں رہتا ہے، ان کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ ان کی دعا فوراً اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ وزارت کرام کی قدر رب نے اور اس کے محبوب علیہ السلام نے ہمارے اوپر مسلمانوں پر زکوٰۃ کو کیا کیا ہے؟ بولیے فرض کیا ہے۔ اور فرض کس پر کیا ہے؟ اس کے لیے خاص مقدار ہے، ایک خاص پیمانہ دیا اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام نے کہ اتنا پیسہ ہو یا مال ہو یا سونا یا زیورات ہو، وہ ایک خاص مقدار ہے۔ وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا اگلے جمعے پر بیان